السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانٹنے کے لیے صرف دولت نہیں ہے، اور وہ چیز جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اسے بانٹنا چاہیے۔ کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، اور سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ۔ افراتفری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ آگ پر تیل کا یا پھر زخم پر مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا سامنا درپیش ہے۔ ایسے میں آپ کے کچھ اچھے اور مثبت الفاظ لوگوں کے جینے کی امید دے سکتے ہیں۔ آج کل سب سے خوبصورت تحفہ آپ کا وقت، توجہ اور حوصلہ افزائی ہے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ نکتہ چینی کرنے یا تنقید کرنے سے آپ کی اپنی ذات منفی اثرات کے تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ پھر آپ ہر مثبت چیز اور ہر مثبت بات سے بھی منفی پہلو نکال کر لاتے ہیں۔ آپ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہے کہ منفی سوچ کے حامل شخص کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہوتا۔ اس کی یہ عادت اسے لاکھوں لوگوں سے منفرد کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں گوہر نایاب پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کوہ نور جنم لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں سایہ دار اور پھل آور درخت لگتے ہیں۔ جہاں حوصلہ افزائی کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 2 قدم آگے جاتے ہیں، وہیں حوصلہ افزائی کرنے والا خود 4 قدم آگے چلا جاتا ہے۔ جہاں تنقید کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 1 قدم پیچھے جاتے ہیں، وہیں تنقید کرنے والا خود 10 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے کی عادت بنائیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، گرانے یا تکبر کا نام نہیں ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ محبت اور عادت میں فرق ہوتا ہے؟ لوگوں سے محبت کرنے میں اور ان کی ذات کا عادی ہونے میں بہت فرق ہے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں نا، اتنا نقصان نہیں دیتا ہے جتنا عادی ہونا دیتا ہے۔ عادی ہونا ایک لت ہے، اور لت ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ کسی بھی طرح کا نشہ سب سے پہلے آپ سے آپ کی ذات چھینتا ہے۔ ایسے ہی کسی انسان کا عادی ہونا بھی آپ سے آپ کا اپنا آپ چھین لیتا ہے۔ آپ اس پر انجانے میں ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عام انسان کا ہونا بھی اتنا ہی اہم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا خاص تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بہت نقصان دہ ہے، آپ کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ آپ سب میں رہ کر بھی تنہا ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک منفی انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ خود پر یقین کھو دیتے ہیں۔ یہاں غلط کون ہے؟ یہاں غلط آپ ہیں۔ آپ کے غلط طرز عمل نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ دین ہمیں اعتدال کیوں سکھاتا ہے؟ کیونکہ اعتدال ہمیں ایڈکٹڈ نہیں کرتا، وہ ہمیں ضرورت کے تحت ڈیلنگ کرنا سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے ہمیشہ تمہارا من پسند انسان نہیں ہوگا، اس کی ریپلیسمنٹ پر بھی تمہیں پرسکون رہنا ہے۔ کیا آپ کو سمجھ آتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ جو ایمان والوں کی صفت ہے کیوں بتائی گئی ہیں؟ جب آپ اللہ کو اپنی لسٹ میں حقیقتاً اوپر لے جاتے ہیں اور باقی ساری لسٹ نیچے رہ جاتی ہے۔ جب اللہ اوپر آ جاتے ہیں تو آپ کسی کے بھی ایڈکٹڈ نہیں ہو سکتے۔ آپ ٹوٹتے نہیں ہیں، آپ انسانوں میں ذلیل نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت دیکھیں، وہ ہماری سیلف ریسپیکٹ محفوظ کرتے ہیں اور ہم خود کو مجروح کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم کی اولاد کو عزت دی، پر اولاد آدم خود پرستی پر مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تعلقات نبھائیں پر ان کے تابع نہ ہو جائیں۔ خود کو دین کے تابع کریں، اللہ کے تابع کریں، رسول کے تابع کریں۔ یہ آپ کی تجارت ہے، یہ آپ کا سودا ہے، اس سے کم پر تجارت نہیں ہو سکتی۔ جب آپ حقیقتاً اللہ کے ہو جائیں گے، یہ سارا جہاں آپ کا ہو جائے گا۔ تعلق سوچ سمجھ کر بنائیں، کہیں یہ آپ کی سوچ سمجھ ہی نہ ساری خرید لیں۔ خود کو عادی کرنا چاہتے ہیں تو رب سے گفتگو کے لیے کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ہم اپنی عادتیں خود خراب کرتے ہیں، ان کو ٹھیک بھی ہم نے خود کرنا ہے۔ محبتوں میں حدیں اچھی لگتی ہیں، بس وہ بھی اللہ سے محبت بے حد اچھی لگتی ہے۔